ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، نصیحت کی بات سمجھیں، جو بھی سمجھیں، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک صحابی تھے طفیل بن عمر دوسی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ، ہجرت سے پہلے یہ مدینہ منورہ میں آئے اور یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ مدینہ منورہ میں آئے، قریش کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے۔ اصل ان کا قبیلہ یمن میں تھا، یہ یمن کا باشندہ تھا، وہاں سے آیا، قبیلے کا سردار بھی، اور مکہ مکرمہ میں آیا، عمرے کے ارادے سے آیا۔ تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں پر ایک شخص پیدا ہوا ہے جو کہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے دین سے انسان کو ہٹا کر ایک نئے دین کے اندر داخل کرتا ہے، لہٰذا آپ ان کی بات نہ سنیں۔ تو اس نے کہا نہیں سنوں گا۔ اب یہ بیت اللہ گیا تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور فجر کی نماز میں سورہ فجر کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اس شخص نے غور سے سورہ فجر کی تلاوت سنی، یہ سوچ کر کہ عقل و دانش رکھتا ہوں اور جو ہے وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، ذرا اس کی بات بھی سن لوں۔ تو اس نے سننا شروع کیا، اس تلاوت کا اثر ہوا اس کے اوپر۔ جب اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے پاس بیٹھے، نہیں ان کے پاس نہیں بیٹھے، اللہ کے نبی اپنے گھر تشریف لے گئے، یہ بھی پیچھے ان کے گھر کی طرف آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کا دین بڑا اچھا ہے، یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنے اسلام کے اندر، دین کے اندر داخل کرنا چاہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طریقہ بتایا، مسلمان ہوئے اور اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے بعد پھر یہ اپنے قبیلے کی طرف چلے گئے، وہاں پر جا کر قبیلے والوں کو دعوت دی اس نے، بھائی مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، ایک بڑے کریم کی صحبت سے میں آیا ہوں، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، اس کا کلمہ پڑھ لو، وہ نبی برحق ہے، آخر الزمان ہے، خاتم النبیین ہے، آپ اس کا کلمہ پڑھ لیں، اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ مگر پورے قبیلے والوں میں سے کسی نے کوئی بات نہیں مانی، سوائے اس کے والد صاحب کے، وہ مسلمان ہوئے، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ جو اصل بات آپ کی نصیحت کی ہے، جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے یہ پورا واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں، وہ یہ ہے۔ اب یہ شخص آیا، اب یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب یہ شخص دوبارہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، مکہ مکرمہ میں آیا، اور آتے ہی فوراً کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہلاکت دوس، میرا قبیلہ جو دوس ہے یہ تو ہلاک ہو گیا، وعصت وابت، اس نے انکار کیا، اس نے نافرمانی کی، اور آپ ایسا کریں ان کے لیے بد دعا فرما دیں۔ میں نے بہت سمجھایا، ان کے پاس گیا، مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی، اب آپ ان کے لیے ہلاکت کی دعا کریں۔ وہ بیچارہ مایوس ہوا، تو آخر میں بس دل کے اندر ایک بھڑاس تھی، اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فوراً فرمایا، اللہم اہد دوسا وأت بہم، اے اللہ قبیلہ دوس والوں کو ہدایت عطا فرما اور ان کو میرے پاس لے آ۔ اب وہ جو قبیلے کا سردار ہے وہ کہتا ہے قبیلے والوں کے لیے آپ بد دعا کریں، اور اللہ کے نبی ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو دعا دے رہے ہیں، اور دعا بھی ہدایت کی دے رہے ہیں۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ سن 7 ہجری میں اس قبیلے کے 70 یا 80 افراد مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر مسلمان ہو گئے، اور ان میں ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب مجھے بتاؤ، نبی اگر اپنی امت کے لیے بد دعا فرماتے تو ان کو 70-80 آدمیوں کو ہدایت ملتی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی جن سے روایتیں منقول ہیں 5000 سے زیادہ، بلکہ سب سے زیادہ روایتیں ان سے منقول ہیں، تو ایسی ہستی اس امت کے اندر ہمارے سامنے آتی۔ یاد رکھیں، جیسے نبی اپنی امت کے اوپر مہربان ہے، ہدایت کی دعا کرتا ہے، جو بات بتانا چاہتا ہوں، کل کو آپ ایک منزل پر فائز ہوں گے اور آپ کے سامنے بھی ایک بڑا جم غفیر ہوگا، اور آپ کے سامنے بھی ایک میدان ہوگا، آپ کے پاس سننے والے لوگ بہت ہوں گے، شعبہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے خانقاہی سلسلہ ہو، درس و تدریس کا سلسلہ ہو، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہو، خطابت کا سلسلہ ہو، سیاست کا سلسلہ ہو، کوئی بھی ہو، امید ہے اللہ سے
آپ ایک بڑے منزل پر فائز ہوں گے۔ یاد رکھنا غلطیاں انسانوں سے سرزد ہوتی ہیں، اگر آپ کے شاگرد بھی ہوں کبھی ان کو بد دعا نہیں دینا۔ ہو سکتا ہے یہی شاگرد آج یہ چھوٹا بچہ ہے، کل کو یہ بڑا ہوگا تیرا کام والا بنے گا، اور اگر بچپن میں تیری بد دعا کا شکار ہوا تو تیرا ساتھ دینے والا نہیں بنے گا۔ آج اگر تو اس کو دعا دے گا، اللہ اس کے علم میں اضافہ فرمائے گا، اس کے تقویٰ میں اضافہ فرمائے گا، اس کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے گا، کل کو یہ بڑا ہوگا اور پھر یہ تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، تیرے کام کے اندر تیرا یہ معاون بنے گا۔ تو آج سے یہ عزم کریں، ارادہ کریں، نہ اپنے ماتحتوں کے لیے بد دعا کریں گے اور نہ اپنے ساتھیوں کے لیے بد دعا کریں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک میں چند کلمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا رب حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ